آج کل ایک ٹاپک پر بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے، وہ ہے شوہر کا زوجہ سے زبردستی مطالبہ کرنا ہے، ان کے قریب جانے کا۔ لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت کا موڈ نہیں ہے، تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ لوگ خود ہی اس اوٹ پٹانگ قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں، اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نہ کریں اس قسم کی باتیں، پہلے مسائل کم ہیں کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے بیٹھ گئے؟ اگر کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ، اول تو کرتے نہیں ہیں مرد، آج کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، زبردستی تو دور کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ٹی وی پہ اٹھائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں؟ خام خواہ کی ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا۔ زبردستی کیا کرے گا وہ؟ کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا؟ عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں نقصان ہوتا بھی کس کا ہے؟ مرد کا نقصان ہوتا ہے، اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے، اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور عام طور پہ مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ عام طور پر اگر کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو، لیکن ہمارے لبرل لوگوں کو نا کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے۔ خواتین کے حقوق کے نام پر کسی نہ کسی چیز کو تماشا بنانا ہے، انہوں نے اس کو بھی خواتین کے حقوق میں شامل کر لیا ہے کہ جی مرد اگر اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے تو عورت پہ ظلم ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ بین ہونا چاہیے، یہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور ان کے مسائل جیسے سارے حل ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے، اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ، یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا، ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں، بہت کم ریشو ہے۔ اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، یار تیری صحت ماشاءاللہ، خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی۔ ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل، آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں، جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات، وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی، اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی، نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا۔ اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی، جسم میں طاقت بھی چاہیے۔ تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی، صحت مند بھی ہیں الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا، یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے۔ میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو، یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے، نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے۔ تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے، عورت اس کو روک دیتی ہے تو عورت مظلوم نہیں ہے۔ مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے۔ اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا، اس سے عورت کے حق نہیں ملے گا، اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، ویمن رائٹس، لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو، وہ بھی نہیں ملتے۔ آپ خود سوچو، جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا۔ جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے، اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا۔ ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں۔ او بھائی، ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد، بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں۔ ساری زندگی کا نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، مکان پرووائڈ کرنا، اس کو وراثت ملنا، اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں،
پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈلیوری کا خرچہ, بچیوں کی شادی کی ٹینشنیں, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشنیں, یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن, بولو, نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے, وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا, بیوی نے اجازت نہیں دی, وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا, ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات, اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے, اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال, اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے, تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں, اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے, یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تمہارا موڈ نہیں ہے, تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے, وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی, تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی, کیوں نہیں ملے گا گناہ؟ 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے, کہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں, مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو, ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں, نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں, مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا, مرد اگر اپنے حقوق پورے, یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا, بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں, جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا. اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری؟ بہت تپے میں بھائی. عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں, اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں. دیکھو بھائی, نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا, وہ نسل بڑھانا ہے. ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی یہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے, اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو, اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو. تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا, وہ ہے نسل بڑھانا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے, عورت بھی چاہتی ہے, مرد بھی چاہتا ہے, اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں, اور جوانی میں بھی, اور بڑھاپے میں بھی, اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا. جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا, وہ نیچر تھوڑی ہے, لیکن جو گے کے عادی ہو گئے اللہ کی پناہ, ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے. تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے, ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو. قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی, اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ, یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے. قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے. تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. تو اولاد گفٹ ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی, ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے, کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا, وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا, بگڑ جائے گی, وہ تو تباہ ہو جائے گا.
یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا. تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے. اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح. تو لوگ تانا دیتے ہیں نا برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہو اور کوئی کام نہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. 10 بچے اگر کسی کے ہیں تو 10واں جوان ہو چکا ہوتا ہے, پھر پہلا جوان ہو چکا ہوتا ہے, پھر 10واں مارکیٹ میں آتا ہے. اور وہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں. یہ سارے فضول قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے پہ مسلط کر دی گئی ہیں. رزق کی تو تنگی کا مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا. نحن نرزقکم وایاہم, اللہ کہہ رہے ہیں اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں تو روزی بھی ہم تمہیں دیں گے, ان کو بھی تمہیں بھی. اگر رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد روکنا جائز ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم ہوتا کہ بچے روکو, کیونکہ وہ تو اصحاب صفہ والوں کے پاس تو ایک ایک لنگیاں ہوا کرتی تھیں, ایک دوسرے کی طرف پش کر کے بیٹھتے تھے وہ کہ ہمارا سطر نہ کسی دوسرے کو نظر آ جائے. اتنی غربت تھی, اتنی غربت. ان کو جب ترغیب دیے بچے زیادہ پیدا کرو, تو آج جو انڈے پراٹھے صبح شام پھوڑ رہے ہیں بچے, ان کے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, کوئی سٹی اسکول میں پڑھ رہا ہے, ان کمبختوں کو جو ہے نا نسل روکنے کا خیال ہو رہا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ کہے گا کمبختوں تمہیں میں صبح شام کھلا کھلا کے میں نے اتنی رزق کے دروازے کھول دیے, ہزار کے گز کے بنگلے تم لوگوں نے بنا لیے, اور تم اب اتنا تم نے کھا لیا اور تمہیں ڈر ہے کہ آگے اولاد کو کون کھلائے گا. یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. اس لیے اس کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بعض یہ باتیں کرتے ہیں عورتیں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی, تو یہ میں نے پورا ایک بیان اس پہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے حوالے دے کے, جو UK کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتایا. پورا بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں, YouTube پہ مل جائے گا کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے. جو کنٹینیو نسل پیدا کرتی رہتی ہیں وہ زیادہ دیر تک جوان رہتی ہیں. نسل روکنے سے بڑھاپا آتا ہے, موٹاپا, بڑھاپا, یہ ساری بیماریاں نسل پیدا کرنے سے نہیں, نسل روکنے سے ہیں. کیونکہ نسل پیدا کرنا یہ تو نیچر ہے نا. آپ نیچر پہ چلیں گے تو صحت اچھی ہوگی, نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت خراب ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کے دلائل سے میں جواب دے چکا ہوں. تو نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے, یہ خوب سمجھے. اب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے تو ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولاد چاہیے, آپ کو بھی اولاد چاہیے. اب اس دوران چونکہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, تو دنیا میں کوئی بھی قوم جب یا 2 آدمی بھی اکٹھے رہیں گے کسی حکمت سے, تو وہ اکٹھے رہنے کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 2 آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے, اس کے لیے ان کو سفر کرنا ہے اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں جانا ہے, مثال دے رہا ہوں. اب جب وہ جائیں گے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے بیسیکلی وہ چھانگا مانگا کے درختوں کو کاٹ کے فروخت کرنا, یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کانٹیکٹ کی بیس یہ ہے. لیکن سفر کے دوران وہ کیا کریں گے, اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے کہ یار تم ایسا کرو, تم جہاز کا ٹکٹ کرواؤ, میں اتنی دیر میں بیگ تیار کر رہا ہوں جو ہے نا, تم ذرا دیکھو کہ کون سی ایئر لائن سے جانا مناسب ہوگا, یا دوسرا تم وہاں تم یہ کام کرو میں یہ کام کرتا ہوں, تم وہاں چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں ان لوگوں سے رابطہ کرو, خلاف قانون ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن ہے تم اٹھاؤ, میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. تو کہیں بھی 2 لوگ جب ہوں گے نا تو وہ کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے. تو مرد اور عورت بھی جب وہ ایک ساتھ رہنے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں نسل کے لیے, تو پھر وہ کاموں کو ڈیوائڈ ان کے کرنا پڑتا ہے. اب 2 قسم کے کام ہمارے پاس ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہیں جو گھر سے باہر کے ہوتے ہیں. تو یا تو یوں ہوتا کہ بیگم کو کہتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر کے کام کریں, میں گھر کے کام کروں گا. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے اور گھر کے باہر کے کام میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یا پھر یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے باہر کے کام کریں گے تو گھر کا کام کون کرے گا پھر, یا یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے کام کریں گے تو گھر کے باہر کا کام کون کرتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کریں گی. تو یہ رواج چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے, یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مرد جب گھر کے باہر کے کام کر رہا ہے تو بھائی آپ گھر کے اندر کے کام کریں. تو یہ اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ دلیل دینا کہ میرے ذمہ گھر کے کام نہیں ہے, یہ دلیل غلط ہوگی. یہ تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں میرے ذمہ گھر کے باہر کے کام نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی ہیں جو گھر میں پوچھا لگائیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کو خانسامہ رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے اور دہی لے کر آ رہا ہے آپ کے کہنے پر. تو جیسے وہ گھر کے باہر کے کام کرنے سے خانسامہ نہیں بن گیا, تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی نہیں بن گئی ہیں. ہاں جو مالدار لوگ ہیں ان میں مرد گھر کے باہر کے کام نہیں کرتے, انہوں نے نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے,
تو وہ گھر کے اندر کے کام بھی خواتین سے نہیں لے سکتے. وہ خواتین جو ہے نا وہ پھر گھر میں ان کو ایک خادم لا کے رکھیں گی. اس لیے فقہاء نے بیان کیا اگر آپ بہت کسی مالدار عورت سے شادی کرتے ہیں جن کے گھروں میں کام کا رواج ہی نہیں ہے, انہوں نے ماسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نوکر لے کر دے, وہ کوئی ماسی کا انتظام کرے تاکہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے. وہ تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا عاشروہن بالمعروف, ان سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ. تو عمدہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے, کلچر بھی بتاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ اس کے لیے تو مناسب ہے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو جو بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کی عورتیں گھر میں کام نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے ابا کے گھر میں کبھی انہوں نے کیا ہوتا, وہ ماسیاں رکھی ہوتی ہیں, ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا, آپ خود جناب دکان آپ کی پکوڑوں کی تھی, شادی آپ نے کسی اونچی فیملی میں کر لی جو گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی نہیں ہیں سرے سے, تو وہ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر میں پوچھا ہوتا کیا ہے, جھاڑو ہوتی کیا ہے, ہم نے تو اپنے باپ کے گھر میں ملازموں نے کام کیے ہیں, تو آپ بھی ملازم کا انتظام کریں. تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام کرے. ورنہ نارمل اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی, جیسے کہ نارمل گھروں میں ہوتا ہے, مرد بیچارہ باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے, دہی لے کر آ رہا ہے, جاب کر کے پیسے کما رہا ہے, عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مرد گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے, اور اس کے جو ماں باپ گھر میں موجود ہیں پہلے سے, ساس سسر, ان کی بھی خدمت کرے, کیونکہ یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی, وہ تو آپ کے لیے گھر سے باہر گھوم رہا ہے, تو آپ اس کے رشتہ داروں کو جو ماں باپ ہیں کم از کم ان کو سنبھال لیں آپ. تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر عورت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر مرد کا اس پہ غصہ ہونا بالکل بجا ہے, اور اس کو ملامت کرنا بالکل بجا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے, چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, لیکن علم کی ایک بات ہے, سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء, حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے, ایک ہوتی ہے مزی. شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا, چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں, مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے. جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے. جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو. ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی. دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے, چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا, مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے. مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا, اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے, تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے. یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں. عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں, حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں, تو بھی ان پہ غسل فرض ہے. یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے, فرض نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. سنت کی 2 قسمیں ہیں, سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے, اور ایسا شخص قابل ملامت ہے, اسے شریعت ملامت کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ, چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا, وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو, مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے. اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی, ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا. اس کی دلیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرتن، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے. وہ اس برائی سے بچاتی ہے، ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز اسی طرح یاد رکھو، یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا، بے حیائی والے کام، بدکاری ہے، زنا ہے، یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں، عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے، عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو، مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا، عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے
والزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو. تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2، اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی، یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا، حیا بھی اس کو روک رہی تھی، اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں، اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے، یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی، عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں، ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا، کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے، نوجوان بھی، جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا، لہذا جو کرائے پہ رہ سکتا ہے تو مورگیج پہ وہ قرضہ، وہ سودی بینک سے قرضہ نہیں لے سکتا. تو اس لیے اوائڈ کریں اس سے. تو کرائے پہ ہاں سودی قرضہ لے کے گھر بنا دیا، اب حرام کام کیا، اب رہ سکتا ہے اس میں، لیکن توبہ استغفار کرے، ناجائز کر لیا اس کو. سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. ضرورت کے وقت سودی قرضہ لے سکتے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ تو دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی، تو کرائے پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. اور ہماری تو زندگی بغیر گھر کے گزر گئی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے تو بچے بھی زیادہ، بیگمات بھی زیادہ، کرائے پہ گزر گئی ہماری زندگی. کیا خیال ہے؟ تو مجھے کوئی نقصان ہوا اس کا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو. جب گھر نہیں ہوتا تو نقصان ہوتا ہے، روڈ پہ تھوڑی سوئے گا. لیکن اگر کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو مورگیج پہ قسطیں دے کے رہ سکتا ہے وہ کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے. البتہ اسلامک بینکنگ سے آپ فائنانس کر سکتے ہیں. تو اگر امریکہ میں کوئی اسلامک بینکنگ ہے، کوئی واقعی ریلائبل لوگ اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ بعض ملکوں میں بڑا دھوکہ بھی ہو رہا ہے اسلامک فائنانس کے نام پہ، تو آپ ریلائبل مفتیوں سے پہلے ان کی تحقیق کروا لیں، تو پھر وہ شرکت متناقصہ کی بیس پہ وہ قرضہ دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں. جی ان کا میں نے جواب دے دیا اسلامک بینکوں کے بارے میں، کہ اب میں پاکستان کی تو تحقیق ہے، مجھے یہاں کی نہیں ہے. تو آپ دارالعلوم فرنگی یا جامعۃ الرشید کسی بھی بینک کے حالات بتا کے پوسٹ کر دیں، ٹی سی ایس کر دیں، وہاں سے وہ تحقیق کر کے جواب لکھ کے بھیج دیں گے آپ کو. اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کی ہوں، سبحان اللہ، ایک یہاں ایک پاکستان میں، جی اور وہ پاکستان والے کو یہاں لانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو کیا یہ شخص امریکہ والے کو کورٹ میں طلاق دے کر پھر رجوع کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا شرط ہے؟ بھائی ایک بیوی یہاں ہے اور ایک پاکستان میں ہے، پاکستان والی کو یہاں لائے گا تو پھر خود کہاں جائے گا؟ خود آسٹریلیا چلا جائے گا. باقی دیکھو جب بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ ایک طلاق معین دے گا یا ایک طلاق دے گا تو ایک طلاق ہوگی، 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہوگی. ایک دے گا تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے، 3 دے دے گا تو دوبارہ شادی نہیں کر سکتا اس سے. یہ شرعی لحاظ سے مسئلہ ہے. باقی یہاں 2 شادیوں کا جب گورنمنٹ کو پتہ چل گیا نا تو بیوی الگ ستائیں گی، گورنمنٹ الگ ستائے گی، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، وہ خود ہی بھگتے گا. پھر اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی وراثت اپنے بیٹوں کے نام کر دے تو بیٹوں کو کچھ نہیں، اس آدمی کا کیا ہوگا؟ دیکھو زندگی میں آپ جو وراثت اپنے بچوں کو دیتے ہو آپ اس کو وراثت کہتے ہو، لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی، شریعت اس کو گفٹ مانتی ہے. گفٹ میں کچھ بھی اٹھا کے کسی کو دوں زندگی میں، شریعت کہتی ہے آپ گفٹ دے رہے ہو. آپ شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی، کیونکہ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد. جب تک آپ زندہ ہو اس پہ وراثت کا لیبل نہیں لگ سکتا، چاہے آپ لگا دو تو وہ گفٹ ہے. اب گفٹ کے بارے میں شریعت میں اصول یہ ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے مسئلے میں اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے، اس میں بیٹا اور بیٹی میں آپ فرق بولو نہیں کر سکتے۔ اب بیٹی کو بالکل ہی محروم کر دینا تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ جب آپ فرق نہیں کر سکتے تو بالکل محروم کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا باپ اگر زندگی میں بچوں کو وراثت دے رہا ہے تو نارملی حالات میں تو یہی ہے اس کے اوپر کہ وہ سب میں برابر برابر دے، جتنے پیسے اس کو دیے اتنے پیسے دوسری کو، اس کو 1 کروڑ کی پراپرٹی دی ہے تو اس کو بھی 1 کروڑ کی پراپرٹی دی۔ البتہ چند باتوں کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے، لڑکا لڑکی کی بیس پہ نہیں، چند باتوں کی بیس پہ۔ ایک بہت زیادہ ضرورت مند ہے، دوسرا بہت زیادہ مالدار ہے، تو ضرورت مند کو زیادہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ بعض دفعہ بیٹی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، کما نہیں رہی ہے، تو بیٹے کو کم دے دیں، بیٹی کو اس صورت میں اس بیس پہ یہ ظلم نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ خام خواہ میں ترجیح نہیں دی جا رہی، کسی بنیاد پہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے دینداری کی بیس پہ۔ بچے ہیں آپ کے، ایک زیادہ نیک ہے، ایک سٹے لگاتا ہے، چرس پیتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کمبخت کو دیے تو یہ باقاعدہ چرس کا بزنس شروع کر دے گا، تو نیک کو زیادہ دے دیا، چرسی کو، یہ چرس ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی برائی ہو اس کے اندر، تو نیک کو زیادہ دے دیا، برے کو کم دے دیا، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ کسی بیس پہ آپ کر رہے ہو۔ تیسری چیز جس بیس پہ آپ فرق کر سکتے ہیں وہ ہے خدمت۔ ایک بچہ خدمت گزار زیادہ ہے، دوسرا خدمت نہیں کرتا آپ کی، آپ نے خوش ہو کے خدمت گزار کو زیادہ دے دیا، تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا۔ تو اس بیس پہ تو آپ کمی بیشی کر سکتے ہو، بلا وجہ کمی بیشی کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس بیس پہ آپ زندگی میں وراثت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد تو پھر حصے متعین ہے، اس میں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کون خدمت گزار، کون نیک، کون برا، وہ تو اللہ نے متعین کر دیا۔ زندگی میں آپ ان بیسس پہ فرق کر سکتے ہو، ادروائز آپ فرق نہیں کر سکتے۔ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں اپنے بیٹے کو غلام ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ بڑی وعید ہے اس پر کہ اولاد میں بھی ہمیں برابری کا حکم ہے، اس میں بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ چلو بھائی، اسلام کزن میرج کے بارے میں جو یہاں امریکہ میں تھوڑا مناسب ہے۔ دیکھو کزن میرج تو ساری دنیا کو پتہ ہے مسلمانوں میں جائز ہے، ہوتی آئی ہے۔ یہاں ان ملکوں میں کزن میرج کو برا اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ عیسائیت میں یہ منع ہے، تو کہ یہ لوگ کرسچینٹی سے زیادہ متاثر ہیں نا، تو کزن کو بہن ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور عیسائیت میں بھی ایک عیسائی گورے کی تحقیق تھی کہ اصل عیسائیت میں منع نہیں تھا، بعد میں ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے۔ اب واللہ عالم، بہرحال اگر عیسائیت میں منع ہو تو وہ اس کلچر کا اثر ہے، تو اس لیے یہ لوگ کزن سے شادی کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کزن میرج کو الگ سے بیان کیا ہے، وبنات عمکا وبنات عماتکا وبنات خالکا وبنات خالاتکا، یہ تو الگ سے اللہ نے چاروں کزنوں کو بیان کیا، تو اسلام میں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک میڈیکلی ایک اشکال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کزن میرج میں کروموسوم ڈیسیزز کا بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں خاندان، ایک ہی خاندان ہے تو اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے دونوں کیریئر ہو۔ اگر ایک کیری کرے گا نا تو اس سے بیماری بچے میں نہیں جاتی، دونوں کیریئر ہوتے ہیں تو بیماری بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے پھر بچے کے معذور ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے ایک ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں، ان سے بڑی لمبی چوڑی کلاس لے کے اس کو سمجھایا میں نے بہت اچھے طریقے سے، اس کی ڈیپتھ میں جا کے 2-3 دفعہ ان سے میں نے کلاس لی ہے، پورا ایک رجسٹر میں اس کو پراپر میں نے سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ میں کسی کو لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اس بارے میں۔ تو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا۔ اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا امکان تو ہوتا ہے کزن میرج میں، اس کا امکان کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا امکان نہیں ہے تو یہ ایک مشاہدے کے خلاف اور ایک تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات ہو، لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر عورت کی عمر جب 35 سال ہو جائے تو کزن میں شادی نہ بھی کرے، کہیں بھی شادی کرے گی، بچے میں کروموسوم کی جو ڈیسیزز ہیں نا ان کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکلی 35 سال کی عورت بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں بوڑھی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، وہ جوان نہیں رہتی۔ ویسے تو خواتین کبھی بھی بوڑھی الحمدللہ ہوتی نہیں ہے۔ میری دادی جب 85 سال کی ہوئی تو 5 سال کے بعد بھی 85 سال کی تھی الحمدللہ، اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن 35 سال میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے بچے دیکھیں گے نا معذور، جو مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں، دماغ ان کا وہ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایب نارملٹی ہوتی ہے نا بعض بچوں میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان عورتوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے جو 35 سال کے بعد بچہ جنتی ہے۔
یہ آسٹریلیا کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے. یہاں جب میں امریکہ آیا تو یہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ 35 زیادہ ہے، 30 میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ 35 سال میں لڑکی کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ 35 سال میں بچہ پیدا ہوگا تو یہ مسئلہ ہوگا؟ کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کبھی؟ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ رسک ہے، اس لیے مشورہ نہیں دیتا ہے کہ بھائی رسک اور بینیفٹس ہمیشہ ان کو موازنہ کیا جاتا ہے. بھائی اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور پیدا ہو، یقین نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت کو بچہ نہیں جننے دیں گے تو ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم ہو جائے گی. وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے. اس کی زندگی کو ہم کیسے بھیٹ چڑھا دیں بھائی اس کی؟ اس لیے رسک لیا جاتا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ کزن میرج میں امکان تو ہے، لیکن شریعت نے اس امکان کو ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ کزن سے باہر اگر آپ شادی کریں گے تو کزن میں اس کا امکان ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہو اس بیماری کا. کزن سے باہر امکان ہے کہ اخلاقی بیماریوں کا سائلنٹ کیریئر ہو. وہ نہیں آئی میرا خیال، سمجھ جاتا تڑپ جاتا، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور ہو. کوئی کزنوں میں دونوں جو ہے نا کیریئر ہو، لیکن کزن دیکھا بھالا ہوتا ہے. کزن سے باہر جب آپ شادی کرتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ چھپ چھپ کے سوٹا لگاتا ہے یہ، آپ کو کیا پتا کہ کل طلاق دے دے گا، کیونکہ جب خاندان انوالو ہوتا ہے طلاق مشکل ہو جاتی ہے. خاندان سے باہر طلاق آسان ہوتی ہے، چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کل نکلے گا کیا کیا ہے، چرسی ہے، ہیروئنچی ہے. جب بھی کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے، چرسی ہو ہیروئنچی ہو، آئے گا بڑے اچھے سوٹ بوٹ اور گیٹ اپ میں. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں خاندان سے باہر شادیوں میں، جن میں لڑکی والوں نے بتایا ہم تو سمجھتے تھے اس کے 4 مہینے لگے ہوئے، اتنا چہرے پہ نور، بعد میں یہ تو فراڈ ہی نکلا. کزن میں یہ خطرہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اسلام نے اس رسک کو زیادہ ویلیو نہیں دی ہے. اور اب میڈیکل سائنس نے تو اس رسک کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. وہ کیسے ختم کیا ہے کہ کزن میں شادی سے پہلے آپ اپنا ٹیسٹ بھی کرا سکتے کہ یہ دونوں میں یہ اس جو بیماری ہے اس کے کو کیری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ٹیسٹ سے پہلے پتا چل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر دونوں میں بیماری نہیں نکلی یا دونوں میں سے ایک میں ہے تو آنکھ بند کر کے شادی کرو، اس سے کوئی بچے کو نقصان نہیں ہوتا. اور اگر دونوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی ہے، دونوں میں ہے، تو بھی شادی کرو. لیکن احتیاطاً کیا کر لو کہ جب پریگنینسی ہوئی ہے تو پریگنینسی کے شروع میں ٹیسٹ کروا لو کہ بچہ معذور تو نہیں ہے. اگر پریگنینسی کے شروع کے دنوں میں یہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے، یہ باقاعدہ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یوٹیوب کی تحقیق نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس فیلڈ کے ان کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے شروع میں. تو شروع میں اگر پتہ چل گیا تو ابتدائی دنوں میں حمل ایسی مجبوری میں ضائع کرایا جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو احتیاط کر لو بھائی. اگر کزن میں شادی ہی کی ہے احتیاطاً ٹیسٹ کروا لو اس کا شروع میں. اور اللہ پہ توکل کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے، وہ بھی جائز ہے. باقی صدیوں سے مسلمان کزنوں میں شادی کرتے آ رہے ہیں تو کتنے لنگڑے لولے پیدا ہو گئے بھائی، تو ہوتا چلا آ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اور پھر کزن در کزن میں جا کے اس کا امکان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا صرف کزن میں ہو گئے. تو اس لیے جو اسلام نے ایک چیز بتائی ہے نا تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. اگر اس میں آپ کو کوئی امکان ہے تو میں نے بتایا تو پھر 35 سال کی عورت میں بھی امکان ہے. اس کو کوئی بھی مشورہ نہیں دیتا اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ بلکہ سیکولر لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیر سے شادی کرو. میڈیکل سائنس کہتی ہے دیر سے شادی میں نقصان ہے. یہاں سیکولر لوگ میڈیکل سائنس کی بات کو نہیں مانتے. جتنی عورت کم عمر ہوگی نا بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہے. اچھا، مرد کے جوان بوڑھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ مرد چاہے 40 سال کا ہو 50 سال کا ہو، اس میں وہ ڈیزیز ایج کی وجہ سے نہیں جائیں گے. لیکن عورت کی ایج اگر زیادہ ہے تو اس سے بچے کے افیکٹ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. لیکن اس چانس کی بیس پہ کوئی بھی عورت کو 35 سال میں 30 سال میں شادی سے منع نہیں کرتا. جہاں بھی عورتیں بچے جن رہی ہیں معذور ہو جاتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایسے میرے بھائی رسک اور بینیفٹس دیکھے جاتے ہیں. تو کزن میں بھی اسلام نے اجازت دی ہے، یا تو اللہ پہ توکل کر لو یا آپ کو احتیاط کرنی ہے تو ٹیسٹ کرا دو. دونوں اگر کیریئر ہیں بھی تو بھی شادی کر لیں، اور ابتدائی دنوں میں ٹیسٹ سے پتہ چل جائے تو ابتدائی دنوں میں پریگنینسی کو ضائع کرا. 4 مہینے کے بعد جائز نہیں، اور بلا عذر 1 دن کا حمل گرانا بھی جائز نہیں. یہ تو عذر ہے نا کہ معذور ہے. 4 مہینے سے پہلے یہ کیا جا سکتا. چلو بھائی ڈبل یار یہ کرپٹو کرنسی نے ہم سے نا لوگ سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں اس کو جائز قرار دو، اور سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں حرام قرار دو. جس کا جو نظریہ ہے نا وہ مفتیوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہے. میں نے پہلے بڑے بڑے ماہرین جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین تھے ان سے تحقیقات کی، بہت ریسرچ کی جو میرے بس میں تھی. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. پھر
ایک اور سائے یورپ سے، انہوں نے بڑی لمبی بحث ہوئی ہماری ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے؟ انہوں نے کچھ فالٹ بتائے جو بڑے جینین تھے. تو میں نے کہا میں تو بھائی اپنی جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کے مطابق ہم نے بات کی تھی، تو میں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، میں نے اس جائز والے فتوے سے رجوع کیا. کیا کیا؟ رجوع میں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے جو کہا تھا جائز ہے، اب میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جائز ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ مولویوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ کرپٹو کرنسی کے ماہرین کا اختلاف ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مرغی یہاں پڑی ہوئی ہے، بوٹیاں اس کی بنی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے آگے پوچھتے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. آپ کہتے ہو اب ہمیں کیا پتا ہاتھ سے ذبح کی ہے کہ نہیں کی؟ میں کہتا ہوں میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. میں نے 4 آدمی بلائے، چلے لگے ہوئے، 4 مہینے لگے ہوئے، میں نے کہا ہاتھ سے ذبح کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے ذبح کی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا حلال. 8 آدمی آئے، انہوں نے بولا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے، مشین سے جھٹکے دے کے گلا گھونٹ کے مارا ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی؟ وہ بھی 4 مہینے لگا کے آئے ہوئے ہیں، وہ 8 مہینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کنفیوز ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تحقیق، بھائی ہم جن سے تحقیق کر رہے ہیں وہ کنفیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر. تو اب میں بولوں گا بھائی میں اگر یہ ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں. اب کی ہے کہ نہیں کی، تمہیں جس پر اعتماد ہے تم اس کی رائے پر عمل کرو، یہی کہیں گے نا. تو یہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں ان کی باتوں میں ہمیں بہت تضاد لگتا ہے. اور پھر ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کرپٹو کرنسی کا اپنا بزنس ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہو کے بولتا ہے اس کو حلال قرار دو کسی بھی طریقے سے، اور جس کا اپنا بزنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیسے حلال قرار دے رہے ہو. اور الزام یہ مفتیوں پہ لگاتے ہیں. کمنٹس میں الزام کیا لگاتے ہیں؟ دیکھنا جب یہ مفتی لوگ خود کرپٹو کا کاروبار کریں گے تو حلال ہو جائے گا. حالانکہ یہ ہم نہیں کر رہے، یا انجینئر جو ہے نا اس کے جو ماہرین ہیں، جس کا بزنس ہے اس کی نظر میں یہ حلال ہے، جس کا بزنس نہیں ہے اس کی نظر میں کیا یہ حرام ہے. تو اس لیے ہم کنفیوز ہیں اس میں، اس لیے ہم توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، تو احتیاط کیا ہے؟ مشتبہات کو چھوڑ دیے. اس لیے کوئی کرپٹو کا کاروبار کر رہا ہے تو میں اس کو بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اس کو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہ کاروبار کرو. کل حرام کا ہمیں اطمینان ہو گیا حرام ہے، پھر ہم بولیں گے حرام، تو اگلا بولے گا میں نے پورا بحریہ ٹاؤن خرید لیا ہے اور اب تم لوگ اب کیا بول رہے ہو؟ تو ہمیں ہی آپ لوگ پھر برا بھلا کہو گے. اس لیے بھائی جہنم میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جاؤ، جنت میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری. ان کی ماہرین ہی بہت زیادہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ایکسپرٹ ہیں ان امور کے، وہ بھی اس کو جائز نہیں کہتے. میرا خیال ہے وہ بھی توقف کرتے ہیں. ناجائز بھی شاید صاف لفظوں میں انہوں نے نہیں کہا، لیکن وہ بھی منع کرتے ہیں. ویسے بھی یہ نیچرل نہیں ہے. کرنسی برائے کرنسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی. کرنسی سے چیزیں مقصد ہوتی ہیں. کرنسی ہی آپ مقصد بنا کے اسی کو ایسٹ بنا کے اسی سے کھیلنا شروع کر دو، اس کے معیشت پہ بہرحال بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور میں نے کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، جو اس کے فضائل بتا کے نا کرپٹو میں اتنا پیسہ لگا دیا، جب وہ نیچے آئی ہے تو وہ ہل گئے. آپ کو پتا ہے ہلاوا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پورا پاگل اور ایک ہوتا ہے ہلاوا. ایک صاحب ایک دعوت میں آئے، عجیب عجیب باتیں کر رہے، پاگل بھی نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ بڑے اسمارٹ ہینڈسم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بالکل. پاگل تو عجیب سے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بار بار مجھے لگا کہ یار یہ پاگل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے. انہوں نے کہا یہ ہلا تھوڑا سا، کیا ہے تھوڑا سا ہلا. میں نے کہا کیسے ہلا؟ کس نے ہلایا؟ اس نے کہا کرپٹو کرنسی نے ہلایا. اتنا پیسہ اس نے اس میں تھوک دیا تھا، اس کے بعد وہ دھڑام سے نیچے آئی ہے تو اوپر سے تھوڑا سا کیا ہو گیا. اور پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھینک دو بھائی، اعتدال سے رہو. ہاں ہمیں جس دن اطمینان ہو گیا بھائی ہم فوراً جائز قرار دیں گے. ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم منہ سے نوالا چھینیں، اور ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن آپ اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو تو ایک ٹاسک پہ لے کے آؤ نا. وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو جس پہ اطمینان ہو آپ اس پر عمل کر لو. آگے چلیں بھائی. اگر کسی کے والد صاحب نماز کے پابند نہیں تھے، وفات ہو چکے، ان کو ان کی وفات کے بعد کیسے فائدہ پہنچا سکتے؟ بس والد کی وفات کے بعد تو فائدہ یہی پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگو اور صدقہ خیرات، ساری زندگی دعائیں مانگو، یہی ایک فائدہ ہے. جی آگے چلو. اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا، لہٰذا ان کے بچوں پر کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو قرض ادا کریں؟ ہاں، والد صاحب اگر فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا
تو والد صاحب نے اگر وراثت اتنی چھوڑی ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو پھر تو وراثت میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضہ ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اگر بچ گئی, اور اگر وراثت قرضے میں چلی گئی تو وراثت, اور اتنا قرضہ ہے کہ وراثت کافی نہیں ہو رہی تو پھر بچوں پہ الگ سے والد کا قرضہ ادا کرنا لازم نہیں. جس کا بھی قرضہ ہوتا ہے اسی کے پیسوں سے ہوتا ہے. اب ابا 1 کروڑ روپے کسی سے لیے تھے اور لے کے بھول گئے, اللہ کی طرف سے تھا انعام, انتقال کر گئے. آپ نے دیکھا ابا کا 50 کروڑ ایک جو پلاٹ ہے 50 لاکھ کا ہے, بکا 50 لاکھ آپ نے ادا کر دیے, باقی 50 لاکھ رہ گئے. تو اب شرعاً آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے ادا کرے. وہ ابا قیامت کے دن وہ بندہ ابا سے خود ہی الجھ لے گا, سمجھتے ہو. ہاں بہتر یہ ہے کہ ابا کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے مل جل کے کیا کر لو, دے دو. تو ابا پر کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ دے دو ابا کی طرف سے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ پھر ابا بھی چوڑے ہو جاتے ہیں. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتے رہو کھا کے مر جاؤ, صلہ رحمی کا تقاضا ہے بیٹے, خود ہی ادا کر دیں گے. تو زندگی میں یہ سمجھایا جاتا ہے نہیں ادا کرنا, جب مر جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار دے دے یار ابا کی طرف. خاوند کس وقت حق کے مہر ادا کریں؟ جب بیگم کا مطالبہ ہو, خاوند پر لازم ہے اس وقت حق مہر ادا کر دے. جب بیگم مطالبہ نہ کرے تو پی جائے. بہت سے پی کے بیٹھتے ہیں. جب بھی بیگم مطالبہ کرے گی رخصتی کے بعد تو پھر اس پر شوہر پہ لازم ہے کہ وہ مہر دے دیں. چلیں جی. جو اپنے خاوندوں پہ ناراض ہوتی ان کی دوسری شادی پر تو کیا شریک کو کرنا جائے گا؟ دیکھو جو عورت اپنے خاوند کی دوسری شادی پہ ناراض ہوتی ہے تو یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے, اس کی محبت کا تقاضا ہے. تو رکشے کے پیچھے لکھا ہے نا, بار بار بتاتا ہوں, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تمہارے اندر ہمت ہے تو بھائی تم جانو, تمہاری ہمت جانے. بیگم کا تو کام ہے روکنا, اس کی محبت ہے روکنا, تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی. ہاں شریعت کے حکم کو برا سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑے گا. باقی طبعی تکلیف ہوتی ہے اس پہ وہ منع بھی کرتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. آپ کی بیٹی پہ جب کوئی سوگن لے کر آئے گا آپ کو بھی داماد تو غصہ آئے گا. یہاں بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے 4 شادیاں, جب تمہاری بیٹی پہ کوئی سوگن لائے گا تو تم بھی بولو گے واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نیچرل ہے بھائی. تو مرد کو اللہ نے ترغیب دی ہے, عورت کو تھوڑی کہا کہ اپنے میاں کی شادی کراؤ, یا سسر کو تھوڑی کہا دامادوں کی 4 شادیاں کراؤ, یا بہنوئی کو تھوڑی کہا کہ سالے کو تھوڑی کہا اپنی بہنوئی کی 4 شادیاں کراؤ. ان رشتوں کو تکلیف ہونا, دیکھو نبی نے خود کتنی نکاح کیے, صحابہ نے بھی کیے, لیکن جب نبی کی بیٹی پہ سوگن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے. یہ تو فطرت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا احلل حراما ولا احرم حلالا, اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال. لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت نبی اللہ فی بیت واحد, اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے اسی لیے نہیں کی, حضرت فاطمہ کی زندگی میں. تو مرد کو ترغیب ہے یہ سسرالی رشتوں کو نہیں ہے کہ آپ کو وہ کرائیں وہ بیٹھ کے شادیاں. چلو میرے والد صاحب کو کمزور بیماری کی وجہ سے وضو کرنے میں دشواری نہیں ہوتی, کپڑے پیشاب. دیکھو والد صاحب بڑھاپے میں وضو نہیں کر سکتے, پیشاب کے قطروں سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں. یہی تو والد کی خدمت ہے کہ آپ ان کے کپڑے پاک کریں, آپ ان کو استنجا کرائیں اور آپ ان کو وضو کرائیں. ایسی صورت میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن اکٹھی کا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی ہیں احادیث میں. حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی طرح کیا تھا. جابر بن زید عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح اس کو ظہر. اب کیا کرنا ہے کہ شافی وقت میں جو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا, جیسے یہاں 4:52 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا آج, یا 53 فرض کر لو 53 منٹ پہ, تو آپ نے کیا کیا, ابا کو 4:45 پہ آپ نے کیا کیا, ان کے کپڑے تبدیل کرا دیے. ٹھیک ہے نا, ایک نماز کے لیے الگ کپڑا رکھو ان کے لیے, اور ان کو وضو کرا دیا. وضو کر کے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی. جیسے ہی تھوڑی دیر میں 4:53 ہوئے, عصر کا وقت داخل ہو کے فوراً کیا پڑھا دی, عصر پڑھا دی. تو ایک ہی وضو میں 2 نمازیں ہو گئی, ایک ہی لباس میں 2 نمازیں. اس کے بعد کپڑا چاہو تو چینج کر دو, یا 1-2 قطرے اگر پیشاب کے لگ جائیں تو اس سے کپڑے زیادہ ناپاک نہیں ہوتے, تھوڑی بہت نجاست معاف ہے. پھر مغرب میں بھی ایسے ہی کرو, مغرب کے وقت کو لے جاؤ عشاء کے قریب. آج کل تو نقشے ہیں اس میں دیکھ لو عشاء کا وقت کب داخل ہو رہا ہے, تو اس میں بھی اول وقت عشاء کا. عشاء کے بھی 2 وقت ہیں, ایک جب سرخی غائب ہوتی ہے غروب آفتاب کی جگہ, اور ایک جب سفیدی غائب ہوتی ہے. جو سرخی غائب جو ہوتی ہے وہ وقت پہلے ہوتا ہے, نقشوں میں عام طور پہ دیر والا وقت لکھا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اول وقت جس کو شفق احمر کہتے ہیں,
تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے فرض کرو کہ بھائی 9:20 پہ عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو آپ نے 9:10 پہ ابا کو وضو کرا دیا اور مغرب کی نماز پڑھا دی، تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت داخل ہوا، ساتھ ہی کیا پڑھا دی، عشاء پڑھا دی، اور عشاء میں بھی مختصر پڑھا دو، ایسی مجبوری